السلام علیکم میرے پیارے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو ابھی میں جو ہے وہ ہائی کورٹ سے آیا ہوں، 3:15 ہو گئے، تو کچھ کیسوں سے فارغ ہو کے آیا ہوں۔ اپنے کام شام سے کافی جو ہے نا وہ پابندی کرنی پڑتی ہے، آپ کو پتہ ہے، SOPs کی اور سارا۔ تو میں ایسے گاڑی میں نا رستے میں نے وہ لگایا، رؤوف کلاسرا صاحب ہیں ہمارے، وہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، اور ہماری آپس میں ملاقات تو نہیں ہے لیکن غائبانہ طریقے سے ہے کہ وہ سرائکی ہیں، تو ہم ان کے کبھی میں ان کے سن لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک وی لاگ بنایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی میں ہفتے کے بعد وی لاگ بنا رہا ہوں، کیونکہ مجھے کوئی کام کی چیز نہیں مل رہی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا بار بار ایک چیزیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں، تو کوئی ناظرین کے لیے اور سننے والوں کے لیے کوئی نئی چیزیں ہوں، تو وہ میں نے سنا۔ اچھا، میں نے وہ سنا بھی اس لیے ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جناب آرمی چیف سے صحافیوں کی خفیہ ملاقاتیں اور اندر کی کہانی۔ تو میں نے کہا چلیں جی دیکھتے ہیں اندر کی کیا کہانی ہے۔ تو ہیڈ لائن میں یہی تھا، تو اس لیے جو آج میں یہ باتیں کر رہا ہوں نا، یہ وہ ایک فارسی میں کہتے ہیں دروغ بر گردن راوی، کہ دروغ جو ہوتا ہے نا، جھوٹ کو کہتے ہیں پر کو بر کہتے ہیں، گردن راوی جو روایت کرنے والا ہے۔ تو آج کا یہ ویلاگ ہے، اس کا سارا دروغ بر گردن رؤوف کلاسرا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ، میں خود کافی باتوں پہ میں حیران ہوا ہوں اور پریشان بھی ہوا ہوں کہ بھئی یہ بات، سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ شام کو 6 بجے میٹنگ شروع ہوئی ہے، تو یہ کوئی 7-8 گھنٹے میٹنگ چلی ہے، اور پریس بریفنگ ہوئی ہے، اور کھل ڈل کے باتیں ہوئی ہیں، اور ہر ٹاپک پہ سوال ہوئے ہیں، اور اس میں 2 درجن سے زیادہ صحافی جو ہے نا وہ اس میں شامل تھے، حامد میر اور مالک اور منیز جہانگیر، اور کافی سارے انہوں نے نام بھی بتائے، لیکن وہ خود اس میں نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو باتیں چونکہ یہ بڑی اہم ہے، تو باتیں ان کی وہ ساری آ رہی ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے دوستوں کہ کچھ باتیں، اچھا یہ ساری 7 گھنٹے کی جو پریس کانفرنس ہے نا، اس کے اینڈ پہ پتہ کیا ہوا ہے؟ اینڈ پہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا جی کہ اے گلاں تسی کسی نوں دسنیاں نہیں۔ اے لطیف ہے نا وچ کہ اے جیڑیاں تانوں میں 7 گھنٹے بریفنگ دیتی ہے، اے تسی گلاں باہر دسیاں نہیں، اور بقول رؤوف کلاسرا کے کہ اگر تسی کوئی گل کرو گے یا دسو گے تو انہوں نے ہنس کے کہا جی کہ میں مکر جاواں گا، میں تے یہ گل کیتی نہیں۔ تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کی ذاتی میٹنگ تھی، یا ان کا کوئی کیا مسئلہ تھا کہ 7 گھنٹے انہوں نے بریفنگ دی۔ 7 گھنٹے میں یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں 7 گھنٹے کی بریفنگ، ورنہ جو بھی یہ عمران خان، نواز شریف، یہ وہ سارے لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے آدھے 15 گھنٹے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اتنی لمبی کوئی بریفنگ نہیں ہوتی، کھانا وانا ہوتا ہے تو گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، نہ صحافیوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور نہ پریس کانفرنس کرنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ جی سب سے اچنبھے والی بات تو یہ تھی کہ یہ 7 گھنٹے کی تھی۔ اب اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ 7 گھنٹے صحافی بھی ویلے یہ سنتے رہے، اور بریف وہ جی چیف آف آرمی سٹاف بھی ان کو ہر سوال کا جواب بتاتے رہے۔ تو آخر میں پتہ چلا کہ جی سوال مک گئے نے، تے باجوہ صاحب نے کہا جی کوئی اور گل پوچھنی ہے تو دسو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب باتیں بیچ میں کیا ہوئی ہیں؟ باتیں ہوئی ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا، ہمارا کوئی عمران خان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نہ کوئی نواز شریف کا ہے، یہ حکومتیں ہوتی ہیں، ہم ہر حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن یہ عمران خان کی جو حکومت ہے یہ 5 سال پورے کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا بٹوین دی لائنز، کہ کوئی وہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، اور کہتے کہتے رہ بھی گئے، ٹھیک ہے۔ یہ گانا ایک ہے نا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی کہے، اور کہتے چپ کہتے رہتے کہہ بھی گئے، اس طرح کر کے ہے۔
تو یہ بات یہ کوئی تک نہیں بنتا تھا اگر یہ غیر سیاسی اور اس طرح کی تھی تو یہ 5 سال کا یہ کیا ہوا، کوئی نہیں جی عمران خان اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور ہم کبھی انٹرفیئر نہیں کرتے اور یہ ہے وہ ہے، یہ عجیب بات مجھے لگی کہ پھر انہوں نے یہ فکرہ 5 سال والا کیوں کہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے وہ ابصار عالم کے بارے میں بڑے سوال و جواب ہوئے۔ ابصار عالم جس کو گولی لگی ہے، راولپنڈی میں ایک صحافی ہے، اس کو گولی لگی ہے، اس کے ذمہ تھا کہ جو اس نے کوئی آرمی کے خلاف یا کوئی ایسے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ٹویٹ کیا تھا تو جس کا یہ وہ، تو باجوہ نے کہا نا ساڑا ادھر نال کوئی تعلق کوئی نہیں، اور ہم نے کوئی روایتی طریقے گولی چلانے والے یہی آزمانے ہوتے ہیں، اب زمانہ بڑا ترقی کر گیا ہے، بندوں کو مارنے کے اور بھی بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں نہ گھسیٹا جائے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایسے ہے کہ کچھ کہہ بھی گئے اور کہتے کہتے چپ رہ بھی گئے، کیا یار وہ میں آپ کو اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ انہوں نے پھر اور باتیں کی کہ جناب ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، اور سارا بات یہ ہے کہ جب آپ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہیں نا، کوئی بھی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف، کوئی بھی، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی تم ٹی وی پہ بیٹھتے ہو تو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ چیزیں تم کرو، ان چیزوں کو تم بیان کرو، اور یہ ہماری پاکستان کی پالیسی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو جب ان کو باہر نکلتے ہی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب تسی اے گلاں اگے نہیں دسنیاں، تو بھئی بات تو میں کہتا ہوں ماں اپنی بیٹی کو بھی بتاتی ہے نا، تو بیٹی اپنے خاوند کو بتاتی ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا ایک گل کسی نے دسی نہیں، تو وہ گل بھی باہر نکل جاتی ہے۔ اور کجا آپ کہاں کہ آپ نے 30 صحافی بلائے اور پھر کہا کہ جی بات خفیہ رکھنی ہے اور یہ ہے وہ، خفیہ کیا ہو، تو پہلے دن سے ہی ساری باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خفیہ والی باتیں کون سی تھیں؟ خفیہ والی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ جو چیز خفیہ رکھی جائے۔ وہ کشمیر کا مسئلہ تھا، ابصار عالم کا مسئلہ تھا، یہ موجودہ حکومت کا مسئلہ تھا، یہ شہباز شریف کی ضمانت وغیرہ کا ذکر آیا تو انہیں کہ جی اے ملبہ ہن ساڑھے تے نہ پا دینا تسی، ٹھیک ہے، ساڑھا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ ہے وہ ہے یہ، تو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ یہ پھر جناب آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے 3 خواہشیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میری پوری ہو جائے۔ اچھا جی، کون سی خواہش ہے؟ ایک تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان کو نارمل ملک بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نارمل ملک تو بھئی بنانا ہے حکومت نے، آپ کا تو باجوہ صاحب اس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو یہ تو بنانا ہوتا ہے حکومت نے، جیسے بھی حکومت آئے گی نارمل ملک تو انہوں نے بنانا ہے نا۔ یہ تو خواہش ہے آپ کی، تو ٹھیک ہے، نارمل ملک کو پھر عمران خان نے، اس وقت تو عمران خان کے ہاتھ میں ڈور ہے نا، وہ بنائے گا، ایک خواہش۔ دوسری خواہش انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایکسٹینشن مزید نہ لوں، اور جب میری میعاد پوری ہو تو میں ریٹائر ہو جاؤں، یہ دوسری میری خواہش ہے۔ تو بھئی ہم تو پہلے ہی آپ کی خواہش پہلے بھی یہ کرتے تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی، اور میں نے تو اس وقت ولاگ بنائے تھے جب یہ حکومت اس عہدے کی بے عزتی کر رہی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ ایکسٹینشن باجوہ صاحب قبول نہ کرو، اور عمران خان کو کہو شکریہ اور تم گھر چلے جاؤ آرام سے، عزت سے، قبول ہی نہ کرو۔ تو اب وہی خواہش اب آپ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں مزید ایکسٹینشن نہیں لیتا۔ اچھا، مزید کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی اب ہمیں پتہ چلا ہے، مزید کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور میں گھر چلا جاؤں۔ اور تیسری خواہش کیا ہے؟ تیسری خواہش ہے جی کہ میں اپنے پوتے پوتیوں بچوں کے ساتھ کھیلوں جی، آپ 3 سال پہلے ہی چلے جاتے تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، آپ کھیلیں، پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلیں، بڑی اچھی بات ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں جناب رؤف کلاسرا نے اپنے ولاگ میں بتائی ہیں۔ یہ 2-3 دفعہ میں نے رؤف کلاسرا کو اس لیے مینشن کر دیا کہ دروغ بر گردن راوی کہ اگر اس میں سے کوئی جھوٹی بات نکلے تو وہ رؤف کلاسرا کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ سائیں تساں سنتے پہ ہو نا میری گال، تے کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے سب کچھ کہہ بھی گئے، خاموش بھی رہ گئے، اور سارا کچھ ہو گیا جی، سب
یہ حالات ہے. یہ جی پریس کانفرنس کی بریفنگ آ رہی ہیں, 7 گھنٹے کی پریس کانفرنس ہیں, 3 اس میں خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے اور میڈیا والوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے کوئی چیز باہر نہیں نکالنی. ٹھیک ہے, اب باہر نکالنی کیا, اب اس کے اوپر مضمون لکھے جا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آرمی چیف کو یہی کہیں گے کہ خفیہ رکھنی ہو تو کہندے جی تسی وہ گل کر دے کہ وہ عزیزی کی مجھے بات یاد آ گئی, لطیفہ سناؤں گا کہ عزیزی ایک نصرت ٹھاکر ایک ہے اور اس کو بھی آپ جانتے ہیں, وہ عزیزی دا پیو بنا ہوا ہوندا ہے, سہیل عزیزی دا, تے وہ عزیزی جڑا نا تھوڑا جہا اب نارمل جہا بنا ہوا ہوندا ہے, تے انہوں کہندا ہے پیو دا نصرت ٹھاکر کہ عزیزی تو باہر جا, میں تیری ماں نال کوئی گل کرنی ہے. تے وہ کہندا جی تسی میرے سامنے کرو گل. کہندا جی وہ تیرے سامنے کرن والی نہیں, کہندی جیڑی سامنے کرن والی نہیں وہ تسی پھر کر دے کیوں ہو. چلیں جی ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ اگلے ویڈیو لاگ میں ملتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے, خدا حافظ.